کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دفن نہیں ہوتے بلکہ صدیوں تک سانس لیتے رہتے ہیں۔ وہ راز نہ کتابوں میں ملتے ہیں نہ نقشوں میں، بلکہ صرف ان دلوں پر کھلتے ہیں جو خود ایک راز ہوتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز تھا پریوں کی وادی کا سنہری راز، ایک ایسا راز جو اگر غلط انسان کے ہاتھ لگ جاتا تو پوری دنیا کا توازن بگڑ سکتا تھا، اور اگر صحیح دل تک پہنچ جاتا تو اندھیری روحیں بھی روشن ہو جاتیں۔ یہ وادی عام پہاڑوں کے درمیان نہیں تھی، یہ ان پہاڑوں کے پیچھے تھی جنہیں انسان صرف دور سے دیکھ سکتا تھا مگر کبھی چھو نہیں سکتا تھا۔ ان پہاڑوں پر ہمیشہ ہلکی نیلی دھند چھائی رہتی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی سرحد ہوں۔ مقامی لوگ ان پہاڑوں کو خاموش پہرے دار کہتے تھے، کیونکہ جو بھی ان کے قریب جاتا وہ یا تو واپس پلٹ آتا یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورگاہ تھا۔ نورگاہ کے لوگ سادہ تھے مگر خوف ان کی رگوں میں بسا ہوا تھا۔ بچے سورج غروب ہونے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور بزرگ رات کو پریوں کی وادی کے قصے دہراتے تھے، مگر ہمیشہ آخر میں یہی کہتے، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ مگر حقیقت کبھی کبھی خود کو ثابت کرنے کے لیے ایک انسان چن لیتی ہے۔ نورگاہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ساحر تھا۔ ساحر یتیم تھا، اس کے ماں باپ ایک پر اسرار بیماری میں اس وقت فوت ہو گئے تھے جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اسے پالنے والی اس کی دادی تھی، جو اکثر آسمان کو یادوں بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ دادی کہتی تھی کہ ساحر کی آنکھوں میں عام بچوں جیسی چمک نہیں، بلکہ کوئی گہرا سوال چھپا ہے۔ ساحر عام لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ جنگل میں جا کر درختوں سے باتیں کرتا، چشموں کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں پانی کی آواز سنتا، اور اکثر کہتا کہ اسے لگتا ہے کہ ہوا اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ لوگ اسے خاموش اور عجیب سمجھتے، مگر دادی جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی دن ایک طوفان بنے گی۔ ایک رات جب آسمان پر سرخ چاند طلوع ہوا، دادی نے ساحر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا کپڑے میں لپٹا ہوا لاکٹ ساحر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، یہ تمہاری ماں کا ہے، اور اس میں وہ راز بند ہے جو ایک دن تمہیں پریوں کی وادی تک لے جائے گا۔ ساحر نے کچھ پوچھنا چاہا، مگر دادی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اس رات کے بعد دادی کبھی نہیں جاگی۔ چند دن بعد جب ساحر غم سے نڈھال جنگل میں بھٹک رہا تھا، اچانک وہ لاکٹ گرم ہونے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو لاکٹ کے اندر سے ہلکی سی سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی زمین پر گری اور ایک لکیر بن گئی، جو آہستہ آہستہ ایک مکمل راستہ بن گئی۔ یہی تھا سنہری راستہ۔ ساحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی دادی کی بات یاد آئی۔ اس نے ہمت کی اور سنہری راستے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، دنیا بدل گئی۔ ہوا نرم ہو گئی، آسمان قریب آ گیا، اور زمین پر گھاس چاندی کی طرح چمکنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک وسیع وادی میں کھڑا تھا۔ یہی تھی پریوں کی وادی۔ وہاں ہر چیز زندہ تھی۔ پھول سانس لیتے تھے، درخت سرگوشیاں کرتے تھے، اور روشنی خود چلتی تھی۔ اچانک ہوا میں گھنٹیوں جیسی آواز گونجی اور فضا سے 3 پریاں نمودار ہوئیں۔ ان کے پروں پر سنہری نقوش تھے اور آنکھوں میں وقت کی گہرائی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے انسان، تم وہ ہو جسے سنہری راز کے لیے چنا گیا ہے، مگر یاد رکھو، ہر راز ایک قیمت مانگتا ہے۔ ساحر کو بتایا گیا کہ پریوں کی وادی ایک عظیم طاقت سے قائم ہے، ایک سنہری دل جو صدیوں پہلے ایک انسان نے اپنی جان قربان کر کے بنایا تھا۔ وہی دل وادی کی زندگی کا مرکز تھا۔ مگر اب وہ دل کمزور ہو رہا تھا، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں نفرت، ظلم اور خود غرضی بڑھتی جا رہی تھی۔ پریوں کی ملکہ ملیسا ساحر کے سامنے آئی۔ اس کا تاج روشنی سے بنا تھا اور آواز میں کائنات کی گونج تھی۔ ساحر، تمہارے خون میں وہ روشنی ہے جو اس راز کو بچا سکتی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے خوف، اپنے غم اور اپنی خواہشات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ساحر کو 3 آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 1. پہلی آزمائش یادوں کی تھی۔ اسے ایک آئینہ دکھایا گیا جس میں اس نے اپنے ماں باپ کی موت دوبارہ دیکھی۔ درد ناقابل برداشت تھا، مگر اس نے نفرت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ 2. دوسری آزمائش طاقت کی تھی۔ اسے پیشکش کی گئی کہ اگر وہ چاہے تو پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ ساحر نے انکار کر دیا۔ 3. تیسری آزمائش قربانی کی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ سنہری راز کو زندہ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے پریوں کی وادی میں رہنا ہوگا، یا پھر اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ ساحر نے وہی لاکٹ جو اس کی ماں کی نشانی تھا، سنہری دل کے سامنے رکھ دیا۔
लॉकेट टूटा, रोशनी फूटी और पूरी वादी जगमगा उठी। सुनहरी राज बच चुका था। मलका ने कहा, अब तुम वापस जाओ, मगर याद रखो असल वादी तुम्हारे दिल में है। साहिर वापस नौरगाह लौट आया, मगर अब वो आम इंसान नहीं था। जहां वो जाता वहां उम्मीद जन्म लेती। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अब भी सुनहरी रोशनी झलकती है। और यूं परियों की वादी का सुनहरी राज आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो नफरत के बजाय मोहब्बत को चुनता है।